ناول نشے میں ڈوبے غرور۔ ایک ایسی رات جہاں چار کلیوں نے مل کر ایک طوفان کو قید کرنے کی بھول کر دی۔ زبردستی پلائی گئی اس خاص چیز نے اس کے جسم میں آگ لگا دی تھی، اور وہ چاروں اس تڑپتے ہوئے قیدی کے ارد گرد اپنی حدیں بھول کر بولڈ کھیل کھیل رہی تھیں۔ وہ سمجھ رہی تھیں کہ وہ اس کی مردانگی کو قید کر چکی ہیں۔ لیکن کہانی کا سب سے ہولناک موڑ ابھی باقی تھا، جب رسی کا آخری گرہ کھلے گا اور وہی قیدی ان کو ہر ایک ادا کا حساب سوچ سمجھ چکائے گا۔ ایک ایسا رومانٹک اور خونی کھیل جہاں عزتوں کے فیصلے اب رسیوں کے کھلنے کے بعد ہوئے تھے۔ کیا وہ چاروں اس وحشی طوفان سے خود کو بچا پائیں گی، یا پھر انتقام کی یہ آگ سب کچھ بھسم کر دے گی؟ مائرا کے عالی شان اور سنسان فارم ہاؤس کے لاؤنج میں مدھم لائٹس آن تھیں اور بیک گراؤنڈ میں ہلکا میوزک چل رہا تھا، لیکن وہاں موجود چاروں سہیلیوں کے چہروں پر شدید بوریت تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور باہر گھنا اندھیرا اور خاموشی تھی۔ یار زارا، میں تو بوریت سے مر رہی ہوں، مائرا نے اپنے ہاتھ میں پکڑا گلاس میز پر پٹکتے ہوئے کہا۔ وہ سلیو لیس شرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس اپنے بالوں کو جھٹک رہی تھی۔ کوئی ایسا ایڈونچر ہونا چاہیے جو رگوں میں خون کی گردش تیز کر دے۔ ایڈونچر؟ زارا کے لبوں پر ایک شیطانی اور بولڈ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں چمکیں۔ میرے پاس ایک کمال کا پلان ہے، ایک ایسا کھیل جو ہم چاروں نے پہلے کبھی نہیں کھیلا۔ سحر، جو اب تک اپنے فون میں مصروف تھی، چونک کر سیدھی بیٹھی۔ کیسا پلان زارا؟ صاف صاف بتاؤ۔ زارا نے چاروں کو اپنے قریب بلایا اور سرگوشی کے انداز میں کہا، شہریار، وہ جو ہماری یونیورسٹی کا سب سے خوبرو اور مغرور لڑکا ہے، جو کسی لڑکی کو لفٹ نہیں کرواتا، کیوں نہ آج رات اسے یہاں بلایا جائے اور اس کی وہ ساری مردانگی اور غرور اسی کمرے میں تڑپنے پر مجبور کر دیا جائے۔ لائبہ نے تھوڑا گھبرا کر کہا، لیکن زارا، وہ یہاں کیوں آئے گا؟ اور اگر اس نے پولیس کو بتا دیا تو؟ پولیس؟ مائرا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس شہر میں ہماری مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا لائبہ، اور آنے کی بات تو سحر کے پاس اس کے کچھ خاندانی رازوں کی فائل ہیں، بس ایک کال کرو سحر، وہ بھاگا چلا آئے گا۔ سحر نے مسکرا کر فون اٹھایا اور شہریار کا نمبر ڈائل کر دیا۔ زارا کا پلان پرفیکٹ تھا۔ شہریار کو بلانے کے لیے ایک جھوٹی کہانی اور اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد فارم ہاؤس کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ شہریار جیسے ہی اندر داخل ہوا، وہ ماحول دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ جینز اور بلیک شرٹ میں بے حد پرکشش اور فٹ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ سحر، کہاں ہیں وہ پیپرز؟ میں یہاں فالتو وقت ضائع کرنے نہیں آیا۔ آؤ نا شہریار، اتنی جلدی کیا ہے؟ مائرا نے مسکرا کر اس کا استقبال کیا اور اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہریار نے انکار کرنا چاہا، لیکن زارا نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا لمس بولڈ اور دعوت دینے والا تھا، جس سے شہریار نے تھوڑی بے چینی محسوس کی۔ بس ایک ڈرنک شہریار، پھر تم فائل لے جا سکتے ہو، زارا نے اپنی مخملی آواز میں اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ شہریار نے ماحول کو نارمل سمجھ کر گلاس اٹھایا اور ایک ہی سانس میں پی گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس مشروب میں ایک تیز نشہ آور اور جسم کو گرم کر دینے والا کیمیکل ملایا گیا تھا۔ محض 10 منٹ کے اندر شہریار کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ صوفے سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کے مضبوط اعضاء نے جواب دے دیا، تم لوگوں نے اس میں کیا ملایا ہے؟ وہ لڑکھڑاتی آواز میں بولا۔ وہ چیز جو تمہیں آج رات ہماری انگلیوں پر نچائے گی۔ زارا نے اس کے چہرے کے بالکل قریب ہو کر اپنی گرم سانسیں اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے سرگوشی کی۔ شہریار دھپ سے دوبارہ صوفے پر گرا اور مکمل بے ہوش ہو گیا۔ چاروں لڑکیوں کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے شہریار کو اٹھایا اور فارم ہاؤس کے عقبی حصے میں بنے ایک خفیہ ساؤنڈ پروف کمرے میں لے گئیں۔ وہاں انہوں نے اسے ایک مضبوط لکڑی کی کرسی پر بٹھایا اور موٹی رسیوں سے اس کے ہاتھوں، سینے اور پیروں کو بری طرح جکڑ دیا۔
جب شہریار کو دوبارہ ہوش آیا تو اس کا سر پھٹ رہا تھا اور کمرے کی مدھم سرخ روشنی میں اسے اپنے سامنے چار خوبصورت لیکن ہوس اور ایڈونچر سے بھری لڑکیاں نظر آئیں۔ وہ کرسی سے بندھا ہوا تھا، بالکل بے بس۔ زارا اس کے بالکل قریب آئی۔ اس کی انگلی شہریار کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی گردن تک گئی، جہاں شہریار کی نبض تیز چل رہی تھی۔ کھیل اب شروع ہوتا ہے مسٹر شہریار، زارا نے اس کے کان کے پاس جھک کر کہا۔ کمرے کی مدھم سرخ لائٹ شہریار کے چہرے پر پڑ رہی تھی، جہاں غصے اور بے بسی کے تاثرات واضح تھے۔ رسیوں نے اس کے مضبوط جسم کو کرسی کے ساتھ بری طرح جکڑ رکھا تھا۔ زارا، مائرا، سحر اور لائبہ اس کے گرد گھیرا ڈالے کھڑی تھیں، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو دیکھ کر لطف اندوز ہوتا ہے۔ زارا، یہ کیا بدتمیزی ہے، کھولو مجھے! شہریار نے دھاڑتے ہوئے اپنی پوری طاقت سے رسیاں جھٹکنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہا۔ اس کی بلیک شرٹ کے بٹن اوپر سے کھلے ہوئے تھے اور اس کے گلے کی رگیں تن گئی تھیں۔ مائرا آگے بڑھی۔ اس کے ہاتھ میں گلاس تھا، جس میں ایک گہرے رنگ کا تیز خوشبو والا مائع ہل رہا تھا۔ اس نے اپنے ناخن شہریار کی ٹھوڑی پر ٹکائے اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اتنا غصہ اچھا نہیں ہوتا شہریار، ابھی تو اصل پارٹی شروع ہونی ہے۔ یہ دیکھو، یہ خاص چیز ہم نے صرف تمہارے لیے تیار کی ہے۔ میں ایسا کچھ نہیں پینے والا، دور رہو مجھ سے! شہریار نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف جھٹک دیا۔ اوہ ریئلی! زارا نے مسکرا کر سحر اور لائبہ کو اشارہ کیا۔ ان دونوں نے آگے بڑھ کر شہریار کے سر کو پیچھے سے مضبوطی سے تھام لیا۔ زارا نے شہریار کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں دبا کر اس کا منہ کھولنے پر مجبور کیا، جبکہ مائرا نے وہ تیز گرم مشروب زبردستی اس کے حلق میں انڈیل دیا۔ شہریار نے کھانستے ہوئے اسے نگل تو لیا، لیکن چند ہی لمحوں میں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگے۔ وہ کوئی عام نشہ نہیں تھا، بلکہ جسم کے درجہ حرارت کو انتہا تک پہنچا دینے والا ایک کیمیکل تھا جو رگوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ محض چند منٹوں میں شہریار کا پورا جسم پسینے سے شرابو ہو گیا۔ اس کی سانسیں اس قدر تیز اور بھاری ہو گئیں کہ پورا کمرہ اس کی آواز سے گونجنے لگا۔ تپش اور گرمی کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو چکیں اور وہ بے چینی سے کرسی پر تڑپنے لگا۔ ہائے، دیکھو تو کیسے تڑپ رہا ہے! مائرا نے اپنی شارٹ شرٹ کو تھوڑا درست کرتے ہوئے شہریار کے بالکل قریب آ کر کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ شہریار کے پسینے سے چمکتے ہوئے چوڑے سینے پر رکھا۔ لمس اتنا بولڈ اور گرم تھا کہ شہریار کے پورے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا۔ تم سب بہت پچھتاؤ گی، شہریار نے ہانپتے ہوئے دبی دبی آواز میں کہا۔ اس کا جسم اندرونی آگ اور لڑکیوں کے قریبی لمس کی وجہ سے ایک عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ زارا نے صوفے سے ایک برف کا ٹکڑا اٹھایا۔ وہ چلتی ہوئی شہریار کے پیچھے آئی اور جھک کر اس کے کان پر اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولی۔ پچھتاوا تو ہماری ڈکشنری میں ہے ہی نہیں شہریار۔ اس نے وہ برف کا ٹکڑا شہریار کی تپتی ہوئی گردن اور سینے پر پھیرنا شروع کر دیا، جہاں سے پسینے کے قطرے بہہ رہے تھے۔ برف کی ٹھنڈک اور جسم کی تپش نے شہریار کو دیوانگی کی حد تک پہنچا دیا۔ لائبہ ایک کونے میں کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کھیل اب معصومانہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایک انتہائی بولڈ اور سنسنی خیز موڑ اختیار کر چکا تھا، جہاں چاروں لڑکیاں اس قیدی نوجوان کے جذبات اور بے بسی سے کھل کر کھیل رہی تھیں۔ شہریار نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے دانت آپس میں بج رہے تھے۔ وہ رسیوں کی گرفت میں جکڑا ہوا تھا، لیکن اس کے دماغ میں غصے اور انتقام کا ایک نیا طوفان جنم لے رہا تھا، جو باہر آنے کے لیے بے چین تھا۔ کمرے کے اندر کا درجہ حرارت جیسے جیسے بڑھ رہا تھا، ویسے ہی ان چاروں لڑکیوں کا جنون بھی حدیں پار کر رہا تھا۔ وہ خاص مشروب شہریار کے خون میں پوری طرح سرایت کر چکا تھا۔ اس کا تپتا ہوا جسم، پسینے سے چمکتی رنگت اور بھاری سانسیں کمرے کے سکوت کو توڑ رہی تھیں۔ وہ اب صرف غصے میں نہیں تھا، بلکہ اس دوا کی وجہ سے اس کے جذبات اور مردانہ جاہ جلال ایک شدید بے جان کی زد میں تھا۔
زارا نے اپنے بالوں کو پیچھے جھٹکا اور شہریار کے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں شہریار کے چوڑے سینے اور اس کی تڑپ پر ٹکی ہوئی تھیں۔ کیوں مسٹر شہریار، اب بھی وہی پرانا غرور باقی ہے یا کچھ پگھلنے کا ارادہ ہے؟ شہریار نے اپنی سرخ اور خمار آلود آنکھیں اٹھا کر زارا کو دیکھا۔ اس کا لمس اور قربت اب شہریار کے صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ زارا، تم لوگ آگ سے کھیل رہی ہو، اس نے اپنی بھاری اور دبی ہوئی آواز میں کہا، جس میں ایک عجیب سا اٹریکشن تھا۔ آگ سے کھیلنا ہی تو ہمارا شوق ہے، مائرا نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ آگے بڑھی اور زارا کو ہٹا کر خود شہریار کی گود کے بالکل قریب بیٹھ گئی۔ اس کا یہ بولڈ انداز ایسا تھا کہ شہریار کا سانس جیسے سینے میں ہی اٹک گیا۔ مائرا نے اپنے نرم ہاتھ شہریار کے بالوں میں ڈالے اور اس کا چہرہ اپنے چہرے کے اتنا قریب لے آئی کہ دونوں کی سانسیں آپس میں ٹکرانے لگیں۔ تمہیں پتہ ہے شہریار، تم اس حالت میں اور بھی زیادہ ہینڈسم لگ رہے ہو۔ مائرا نے اس کے ہونٹوں کے بالکل قریب سرگوشی کی، جس سے شہریار کے پورے جسم میں ایک سنسنی خیز لہر دوڑ گئی۔ وہ بندھا ہوا تھا لیکن اس کے اندر کا مرد اب جاگ رہا تھا، جو اس قید کو توڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ سحر نے ایک اور گلاس تیار کیا اور اس بار وہ خود آگے آئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے شہریار کے ہونٹوں کو چھوا اور دھیرے سے مشروب کی کچھ بوندیں اس کے منہ میں ٹپکائیں۔ تھوڑا اور، تاکہ یہ رات ہمیشہ کے لیے یادگار بن جائے۔ لائبہ، جو اب تک صرف دیکھ رہی تھی، وہ بھی اس ماحول کے سحر میں آ چکی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی شہریار کے پیچھے آئی اور اس کے چوڑے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ چاروں خوبصورت اور بے پرواہ لڑکیاں اس وقت ایک قیدی کے گرد اپنے حسن اور بولڈ اداؤں کا جال بن چکی تھیں۔ وہ اس کی بے بسی کا ہر طرح سے فائدہ اٹھا رہی تھیں، اسے چھیڑ رہی تھیں اور اس کے جذبات کو بھڑکا رہی تھیں۔ شہریار نے اپنے دانت کچکچائے، اس کے جسم کی تپش اب دیوانگی کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ لیکن اس سب کے دوران کوئی بھی لڑکی یہ نہیں دیکھ پا رہی تھی کہ شہریار کے ہاتھ جو پیچھے بندھے ہوئے تھے، وہ مسلسل رسیوں پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ پسینے کی کثرت کی وجہ سے اس کی کلائیوں کے گرد بندھی رسی اب آہستہ آہستہ اپنی گرفت چھوڑ رہی تھی۔ وہ لڑکیوں کے ہر بول لمس کا جواب اپنی گہری اور کاٹدار نظروں سے دے رہا تھا، جیسے وہ ان کے چہروں کو اپنے دماغ میں ہمیشہ کے لیے نقش کر رہا ہو۔ تھک گئے ہو کیا؟ زارا نے اس کی گال پر اپنی انگلیاں پھیرتے ہوئے طنز کیا۔ ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے زارا۔ شہریار کے لبوں پر ایک ایسی مبہم اور خطرناک مسکراہٹ ابھری جس نے زارا کے دل میں ایک پل کے لیے خوف پیدا کر دیا، لیکن وہ اسے اپنی جیت سمجھ کر آگے بڑھ گئی۔ رات کا آخری پہر شروع ہو چکا تھا، لیکن فارم ہاؤس کے اس خفیہ کمرے کے اندر کی تپش اپنے عروج پر تھی۔ وہ خاص دوا شہریار کے خون میں اس حد تک سرایت کر چکی تھی کہ اس کا پورا وجود تپتے ہوئے کوئلے کی مانند سلگ رہا تھا۔ اس کا سانس لینا بھی اب ایک بھاری گونج کی طرح کمرے میں سنائی دے رہا تھا۔ زارا، جو اس کھیل کو اگلے لیول پر لے جانا چاہتی تھی، اب تمام حدیں توڑنے پر آمادہ تھی۔ وہ شہریار کے بالکل سامنے آئی اور اس کی گود میں بیٹھ گئی۔ اس کا یہ بولڈ انداز اچانک تھا کہ شہریار کی آنکھیں پھیل گئیں۔ زارا کی شارٹ شرٹ اور اس کا تپتا ہوا لمس شہریار کے بندھے ہوئے جسم کے لیے ایک نئی آگ بن گیا۔ زارا نے اپنے دونوں ہاتھ شہریار کے چہرے پر رکھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی مدھم اور بولڈ آواز میں بولی، کیوں شہریار، اب بھی خود پر قابو باقی ہے؟ تمہاری یہ تیز سانسیں بتا رہی ہیں کہ تم اندر سے کتنے بے بس ہو چکے ہو۔ شہریار نے اپنے دانت کچکچائے، اس کا چوڑا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا اور پسینے کے قطرے اس کی گردن سے ہوتے ہوئے نیچے بہہ رہے تھے۔ زارا نے جھک کر اپنے ہونٹ اس کی گردن کے بالکل قریب کر لیے اور وہاں اپنی گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے اسے تڑپانے لگی۔ اسے بولڈ لمس نے شہریار کے اندر ایک وحشیانہ تڑپ پیدا کر دی، لیکن وہ کرسی سے جکڑا ہوا تھا۔ مائرا بھی پیچھے نہ رہی، وہ چلتی ہوئی آئی اور شہریار کے پیچھے کھڑی ہو کر اس کے چوڑے کندھوں پر جھک گئی۔
اس نے اپنے ناخن شہریار کے پسینے سے تر سینے پر آہستہ آہستہ پھیرنا شروع کیے، جہاں شرٹ کے بٹن پہلے ہی ٹوٹ چکے تھے۔ زارا، دیکھو تو اس کا دل کتنی تیزی سے دھڑک رہا ہے، جسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا، مائرا نے ہنستے ہوئے کہا، اور جھک کر شہریار کے کان کی لوب کو چھو لیا۔ لائبہ اور سحر صوفے پر بیٹھی اس بولڈ منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ سحر نے اپنے گلاس سے ایک گھونٹ لیا اور بولی، آج رات اس مغرور کا سارا گھمنڈ خاک میں مل گیا۔ یہ کبھی لڑکیوں کو دیکھتا تک نہیں تھا، اور آج دیکھو کیسے ہماری انگلیوں پر ناچ رہا ہے۔ کافی دیر تک یہ بولڈ اور سنسنی خیز کھیل چلتا رہا۔ چاروں لڑکیاں شہریار کے جذبات، اس کی مردانگی اور اس کی بے بسی کے ساتھ کھیل کر اپنی انا کو تسکین پہنچاتی رہیں، لیکن وہ اس جنون میں اتنی اندھی ہو چکی تھیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑی متبادل حقیقت کو نظر انداز کر دیا۔ شہریار کا جسم تپ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ ابھی بھی بیدار تھا۔ پسینے کی کثرت کی وجہ سے اس کی جلد پر بالکل پھسلنے ہو چکی تھی۔ پچھلے ایک گھنٹے سے جب بھی لڑکیاں اس کے قریب آ کر اسے چھیڑتی، وہ اپنے غصے اور دوا کے اثر کو چھپانے کے لیے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف پوری طاقت سے جھٹکتا تھا۔ رسی کا مٹیریل پسینے اور اس کے مسلسل دباؤ کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنی گرفت کھو رہا تھا اور اس کے ریشے کمزور ہو رہے تھے۔ تقریباً صبح کے 4 بجے لڑکیاں اس طویل اور تھکا دینے والے کھیل کے بعد نڈھال ہونے لگیں۔ مائرا اور زارا شہریار سے دور ہو کر صوفے پر سحر اور لائبہ کے پاس جا بیٹھی اور ہنستے ہوئے آپس میں باتیں کرنے لگیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شہریار اب مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے اور اب اس میں ہلنے کی بھی سکت نہیں ہے۔ کمرے میں تھوڑی خاموشی چھائی تو شہریار نے موقع پایا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے پورے جسم کے عضلات کو سکیڑا اور اپنی کلائیوں پر آخری بار پوری طاقت کا دباؤ ڈالا۔ چٹ! رسی کا وہ آخری مضبوط گرہ جو پسینے سے بالکل گیلا ہو چکا تھا اچانک سرک گیا۔ شہریار کو محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ اب آزاد ہیں۔ اس نے فوری طور پر اپنے ہاتھ پیچھے ہی رکھے اور لڑکیوں کو شک کا کوئی موقع نہیں دیا۔ اس کی سرخ آنکھوں میں اب ایک ایسا خوفناک اور وحشیانہ چمک ابھر رہی تھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ کھیل اب ختم ہو چکا تھا اور شکاری اب خود شکار بننے والے تھے۔ کمرے کی مدھم سرخ روشنی اب ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ بدل رہی تھی۔ جب شہریار نے اپنے ہاتھ آزاد کیے اور کرسی سے اٹھا تو اس کے جسم کی مضبوطی اور اس کی آنکھوں میں تیرتی انتقام کی آگ نے کمرے کے ماحول کو ایک دم بھاری کر دیا تھا۔ چاروں لڑکیاں جو ابھی تک اپنی مستیوں اور ہنسی میں گم تھیں، اب سہم کر ایک دوسرے کے قریب سمٹ گئیں۔ شہریار نے آہستگی سے دروازے کو لاک کیا اور چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ اس کی ہر حرکت پر ایک وحشیانہ اطمینان تھا۔ وہ مائرا کی طرف بڑھا، جس نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ شہریار نے اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں لیا اور کرسی پر بٹھا کر خود اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ایک ہاتھ مائرا کی کمر پر اور دوسرا اس کی گردن کے نازک حصے پر تھا۔ اس نے مائرا کے بالوں کو پیچھے کیا اور اپنی ٹھنڈی سانسیں اس کی گردن پر چھوڑی۔ مائرا کے جسم میں ایک لرزہ دوڑ گیا۔ شہریار نے اپنی انگلیوں سے مائرا کے لباس کو پھاڑا۔ یہ لمحہ مائرا کے لیے خوف اور ایک عجیب سی کشش کا امتزاج تھا۔ شہریار کی گرفت اتنی پر اثر تھی کہ مائرا کا سارا غرور پگھل کر آنکھوں سے آنسو بن کر بہہ نکلا۔ اور اس نے اس کی ساری اکڑ اپنی 5 منٹ میں وحشیانہ جنسی طریقے سے نکال دی۔ پھر وہ زارا کی طرف مڑا۔ زارا، جو اس پورے کھیل کی لیڈر تھی، اب شہریار کے قدموں کے قریب تھی۔ شہریار نے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ تمہیں بہت شوق تھا نا زارا میرے ساتھ کھیلنے کا؟ اس نے زارا کے کان کے قریب سرگوشی کی اور پھر اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں کے اتنے قریب لے آیا کہ زارا نے اپنی سانسیں تھام لیں۔ اس نے زارا کو ایک لمحے کے لیے کس کیا۔ یہ کس اتنی وحشیانہ تھی کہ اس کے ہونٹوں سے خون نکلا۔ اس لمس میں پیار سے زیادہ ایک انتقامی شدت اور غلبہ تھا۔ زارا کا پورا وجود اس ایک بوسے سے کانپ اٹھا۔
اور پھر اس نے زارا کے جسم سے اتنا کھیلا کہ وہ بری طرح چور چور ہو گئی۔ اس نے زارا کو اپنی باہوں سے دور کرتے ہوئے کہا، تم نے جو نشاور چیز مجھے پلائی تھی، اس کا اثر تو تم لوگوں کو دکھانا تھا۔ یہ ایک مرد کی طاقت ہے۔ شہریار کا رخ اب سحر اور لائبہ کی طرف ہوا۔ وہ دونوں سہم کر دیواروں کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ شہریار نے وہاں پہنچ کر دونوں کو ایک ساتھ اپنے بازوؤں کے سار میں لیا۔ وہ ان کے درمیان اس طرح کھڑا ہوا کہ ان کا بچ کر نکلنا ناممکن تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے ان کے چہروں کو لمس کیا اور پھر یکے بعد دیگر ان کے رخساروں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے انہیں اس طرح چومنا شروع کیا کہ ان کی چیخیں بھی گھٹ کر رہ گئیں، اور اس نے ان دونوں کے ساتھ بھی باری باری وہی کیا جو اس نے زارا اور مائرہ کے ساتھ کیا تھا۔ یہ لمحہ ان چاروں کے لیے انتہائی بولڈ اور ڈراؤنا تھا، جہاں شہریار کا غلبہ ان کی عزت اور انا کو بری طرح روند رہا تھا۔ اس نے ان چاروں کو اس طرح مجبور کر دیا کہ وہ اب اس کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتی تھیں۔ کمرے میں صرف ان کی بھاری سانسیں اور شہریار کے بھاری قدموں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ ان کے ساتھ کھیل رہا تھا، ٹھیک اسی طرح جیسے انہوں نے کچھ دیر پہلے اس کے ساتھ کیا تھا، لیکن اس بار شہریار کا انداز بے حد ظالمانہ اور دلکش تھا۔ اس نے چاروں کو برہنہ کر کے کمرے میں بٹھا دیا۔ ان چاروں لڑکیوں کی آنکھوں میں اب آنسو تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، ڈر کے ساتھ ساتھ اس مرد کی طاقت کا ایک ایسا احساس جو انہیں ہمیشہ کے لیے توڑ چکا تھا۔ انہوں نے آج ایک ایسی آگ کو چھیڑا تھا جس نے ان کے غرور کو خاک میں ملا دیا تھا۔ شہریار نے کمرے کے بیچ میں کھڑے ہو کر چاروں کو ایک نظر دیکھا، جو اب اس کے قدموں میں گرنے کو تیار تھیں۔ رات اب اپنے آخری پہر میں تھی، اور انتقام کا یہ منظر اس کمرے کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہو چکا تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی سرخ روشنی اب ان کے چہروں پر پڑ رہی تھی، جو خوف اور شرمندگی سے سرخ ہو چکے تھے۔ مائرہ، سحر، لائبہ اور زارا، جو کچھ گھنٹے پہلے اپنی طاقت کے نشے میں چور تھیں، اب شہریار کے قدموں میں مجسم تصویر بے بس بنی ہوئی تھیں۔ شہریار کمرے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اس کی سانسیں اب بحال ہو چکی تھیں، لیکن اس کی آنکھوں میں انتقام کی وہ وحشیانہ چمک اب بھی موجود تھی۔ اس نے مائرہ کو اٹھ کر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔ مائرہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی۔ اس کے کپڑے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر اس کے غرور کا نام و نشان تک باقی نہیں تھا۔ تم لوگ کیا سمجھتی تھیں؟ شہریار کی آواز اب بھی گونج رہی تھی، لیکن اس بار اس میں ایک ٹھنڈا اور گہرا پن تھا، کہ کسی کے جذبات کے ساتھ کھیل کر تم خود کو محفوظ رکھ سکو گی۔ آج کی رات تم لوگوں نے میرے جسم کو قید کیا، لیکن تم نے میرے اندر کے اس انسان کو آزاد کر دیا، جو اب تم جیسی بے حس اور امیر بگڑی ہوئی لڑکیوں کو عبرت کا نشانہ بنانا جانتا ہے۔ زارا، جو اب بھی فرش پر سہم کر بیٹھی تھی، نے ہمت کر کے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور آواز کانپ رہی تھی۔ شہریار، ہم سے غلطی ہوئی، پلیز اب ہمیں جانے دو، ہم کسی سے کچھ نہیں کہیں گے۔ شہریار اس کے قریب پہنچا، جھک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے زبردستی کھڑا کیا۔ زارا کا جسم اب بھی لرز رہا تھا۔ اس نے زارا کے کان میں سرگوشی کی۔ جانے دوں؟ کیا تم لوگوں نے مجھے جانے دیا تھا؟ جس طرح تم نے میری عزت اور میرے صبر کا مذاق اڑایا، آج میں نے اسی طرح تمہاری انا کو پاش پاش کر دیا ہے۔ شہریار نے مائرہ، سحر اور لائبہ کی طرف رخ کیا، جو دیواروں کے ساتھ لگی اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھیں۔ اس نے ان کی طرف بڑھ کر ایک ایک کر کے ان کے چہروں کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور انہیں سختی سے مجبور کیا کہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھیں۔ ان کی آنکھوں میں اب کوئی شرارت نہیں، بلکہ ایک گہری پشیمانی اور خوف تھا۔ یہ کمرہ، یہ خاموشی اور یہ رات، یہی تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سبق ہے۔ شہریار نے ان کی گردنوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر انہیں ایک بار پھر جھکنے پر مجبور کیا، جیسے وہ اسے سجدہ کر رہی ہوں۔ یہ ان کے غرور کا آخری سجدہ تھا۔ آج کے بعد اگر میں نے تم میں سے کسی کو بھی کسی کے ساتھ ایسا کھیل کھیلتے دیکھا تو اگلی بار کہانی اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگی۔ شہریار نے اپنی جیب سے دروازے کی چابی نکالی اور اسے زارا کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ سیدھا دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا، لیکن باہر جانے سے پہلے مڑ کر ان چاروں کی طرف ایک آخری نظر ڈالی۔
وہ چاروں لڑکیاں اب فرش پر بیٹھی سر جھکائے ایک ایسی عبرتناک شکست کا بوجھ اٹھائے ہوئے تھیں جسے وہ کبھی کسی کو نہیں بتا سکیں گی۔ ان کے لیے یہ رات صرف ایک ایڈونچر نہیں بلکہ ان کی زندگی کا وہ سایہ باب بن چکا تھا جس نے ان کے ہر بولڈ اور شیطانی ارادے کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا تھا۔ شہریار باہر نکل گیا اور پیچھے دروازہ زور سے بند کر گیا۔ فارم ہاؤس کے باہر کی دنیا بالکل ویسی ہی تھی، لیکن اس کمرے کے اندر کا ماحول اب بدل چکا تھا۔ صبح کی روشنی میں وہ چاروں ایک دوسرے کا سامنا کرنے سے بھی کترانے لگی۔ ان کا غرور، ان کی انا اور ان کا تکبر سب شہریار کے انتقام کی نذر ہو چکا تھا۔ شہریار کا انتقام مکمل ہو چکا تھا اور ان کے لیے اب زندگی کبھی بھی پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ اگر آپ کو میرا یہ ناولز پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسی طرح ناولز کو پڑھنے کے لیے روزانہ شام 4 بجے میرے چینل پر آ جائیں۔